ہم تو مہم پہ ہیں بھائی، میں باہر نکلا ہوں، یہ کھڑا ہوں شرائع دستور کے اوپر. جلسے کے لیے آپ لوگوں نے وہ تو کوئی درخواست دی ہے جلسے کے لیے؟ اسلام آباد میں آپ نے کام جلسہ کرنا ہے. ادھر دکھاؤ نا ذرا، یہ دکھاؤ، ایسے ہی لوگ کھڑے. بھائی جان ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان. کیا بات، ان سے پوچھو. آپ بھائی جان ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان. ہاں بس بات ختم ہوگی. ریفرینڈم تم نے کروا دیا، شکریہ. تو بابر اعوان صاحب جلسے کے لیے پرمیشن وغیرہ درخواست کب دے رہے ہیں؟ جلسے کے لیے پرمیشن اور درخواست کی پابندی غیر آئینی ہے، لیکن جلسے کے لیے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھا ہے فوری طور پہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم پورے پاکستان میں جلسے کریں. اسلام آباد میں مجھے جلسے کی اجازت دے دیں، پاکستان تحریک انصاف کا ہم جلسہ کریں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے الیکشن لڑنے ہیں سارے پاکستان میں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی الیکشن فیئر نہیں ہو سکتا. جو مرضی ہو جائے ہم سارے لڑ لیں تب بھی الیکشن کو دنیا فیئر نہیں مانے گی. اس کا سبب یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اس کو آپ نے 200 کے قریب کیس بنائے اور ہر کیس میں دوسرے تیسرے مہینے بعد آپ گرفتاری ڈال رہے ہیں. 100 دن اس کو اندر رکھنے کے باوجود وہ کیا ٹوٹے گا، اس کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹا. وہ کھڑا ہے اس لیے کہ پاکستانی قوم کی وہ آخری امید ہے، پاکستانی قوم کی نہیں ہے. اب تو والے کہتے ہیں اس کو ایک دن کے لیے رہا کرو، وہ جا کے اقوام متحدہ میں ہماری وکالت کرے. وہ ایک دن کے لیے جو بولے گا وہ چلے گا. تیسری اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، پہلے کہا گیا تھا کہ شہباز شریف آئے گا تو ڈالر نیچے ہوگا، نہیں ہوا. پھر کہا گیا کیئر ٹیکر آئیں گے ڈالر نیچے ہوا، نہیں ہوا. جو عارضی اور مصنوعی معاشی اقدامات ہیں ان کے ذریعے سے قوم کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے میں گیا تھا، میرے ساتھ ایک اور ممبر تھے وکیل ہمارے. میں نے عمران خان کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جا کے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا الیکشن کمیشن کو. چارٹر آف ڈیمانڈ پہ الیکشن کمیشن فوراً عمل کرے. اور 3 مطالبات ہیں ہمارے. ایک پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم سے مت ڈرو، یوتھ سے مت ڈرو، ہمیں باہر نکلنے دو، ہم جلسے کریں گے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے آپ جو الیکشن کرائیں گے قوم نہیں اس کو قبول کرے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو مرضی کر لو، میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ سارے پورے پاکستان کی، جس طرح عمران کہتا تھا، بابر اعوان کہتا ہے، سارے چور ان کو اکٹھا کرو تاکہ اوپر نیچے رکھ کے قوم ان پہ مور مارے اور ان کو شکست دے. آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی جین ڈکسن ہے، مادام مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی اسلام آباد میں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ پارٹی باپ سے پوچھے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن پارٹنر میں جائے. تو ساتھ انہوں نے کہا تھا میں جو بات کہتی ہوں مجھے پکا پتہ ہوتا ہے، اور باپ پارٹی جو ہے وہ اس کو میں خوب جانتی ہوں. تو ان کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے. ان کے باپ گئے ہیں کوئٹہ اور باپ پارٹی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. اس لیے سب سے پہلی تو جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ آپ سے سچ بولتی ہیں، آپ دیکھ لیں ان کا سچ پورا ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کا یہ خیال ہے کہ الیکشن 8 فیبری کو ہو رہے ہیں. اگر الیکشن 8 فیبری کو ہو رہے ہیں تو اسی لیے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مہم چلا رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ صرف ایک پارٹی سے خوف زدہ ہیں، سارے حکمران، اور وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں 5 4 صوبائی اور مرکز کی، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام ہے، اور آپ بھی مریم نواز والی سچائی بولیں. آپ بولتے ہیں کہ جی ہم فیئر الیکشن کرائیں گے. کیسے فیئر کراؤ گے؟ ہمیں باہر تو نکلنے دو. خوف زدہ کس بات سے ہو؟ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میری آواز آج پہنچے گی جب ان تو وہ اسلام آپ نے جلد بار وزیر اعظم بننے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ تم اپنے گھر سے پوچھو نواز شریف کو برداشت کر سکو گے؟ نہیں. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں سر کتنا مشکل ہوگا الیکشن میں آپ لوگوں کے لیے، رکھنے والوں کے لیے. جی آسانیاں نہ ہوئی تو کتنا مشکل ہوگا الیکشن میں آپ کے لیے؟ ہم تو مہم پہ ہیں بھائی، میں باہر نکلا ہوں، یہ کھڑا ہوں شرائع دستور کے اوپر. جلسے کے لیے اس لیے آسانیاں وہ ڈھونڈے جنہوں نے NRO لینا ہے، ہمارے ساتھ پبلک ہے. جلسے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی درخواست دی ہے جلسے کے لیے؟ اسلام آباد میں آپ نے کام جلسہ کرنا ہے. ادھر دکھاؤ نا ذرا، یہ دکھاؤ، ایسے ہی لوگ کھڑے. بھائی جان ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان. کیا بات، ان سے پوچھو.
आप भाईजान वोट किसको देंगे? इमरान खान। हाँ बस बात खत्म होगी, रेफरेंडम तुमने करवा दिया, शुक्रिया। तो बाबर अवान साहब जलसे के लिए परमिशन वगैरह दरखास्त कब दे रहे हैं? जलसे के लिए परमिशन और दरखास्त की पाबंदी गैर आईनी है, लेकिन जलसे के लिए हमने चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा है फौरी तौर पे हमें इजाजत दी जाए, हम पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ नामजद वज़ीर आज़म है। है जी? सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ नामजद वज़ीर आज़म है। ये कौन बोला? ये बोल रहे हैं। नकाब पोश है। इसीलिए तो ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं। आपकी इलेक्शन कमीशन से तो मुलाकात हुई थी, उसमें तो तय हुआ था ये। कल भी मैंने पेश हो करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को हक हासिल है कि वो जलसे जुलूस करें, जबकि हमने 100 मकामात से ज़्यादा एप्लीकेशन दी और किसी जगह इजाज़त नहीं मिली। और कराची के हवाले से भी हमने उनको एप्लीकेशन और लेटर्स लिखे और हमारे नुमाइंदे भी मिले, लेकिन आज तक कोई रिटर्न आर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। ये इस बात का मुतकाज़ा है कि हाई कोर्ट के फैसलों को एग्जेक्टिव नहीं मान रही और इलेक्शन कमीशन कमज़ोरी दिखा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 और 220 के तहत फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, लेकिन वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को अदा करने से कासिर है। सर, कार्रवाइयों का सिलसिला इलेक्शन से पहले आपको थमता हुआ नजर आ रहा है? देखें, केसेस में कुछ भी नहीं है। ये कार्रवाइयाँ भी आपके सामने जो कुछ हो रही हैं वो सारी की सारी इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने के मुतरादिफ है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अदालतें अपना रोल अदा करेंगी, इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करेगा, और अगर नहीं करेंगे रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ होगा। अगर इस अंदाज से आपने इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दिया तो आज आपकी रियासत 25 करोड़ अवाम इस एडवेंचर एंड मिस एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज 25 करोड़ अवाम भूख, नंग और अनएम्प्लॉयमेंट में जिस तरह घिरी हुई है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के हालात हैं, अगर आपने अवाम के 90% जो कि एक मकबूल लीडर है और फेडरेशन की अलामत है, तो अवाम का ये हक है कि वो जिसको चाहे अपना इक़्तिदार सौंपे। कि अगर अवाम के हक पे डाका डाला गया तो अवाम खामोश नहीं रहेगी, और उसका नुकसान ये होगा कि आपकी रियासत की जड़ें खोखली होंगी, मईशत मज़ीद तबाह होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इसका नुकसान न सिर्फ रियासत को बल्कि 25 करोड़ आवाम को होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है, उनके अंदर इख्तलाफात भी सामने आते रहते हैं और लड़ाई झगड़े की नौबत तक भी आ जाती है। क्या वजह है कि हामिद खान ने आपको तर्जुमान कहा है और शेर अब्दुल मरवत को कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का? देखें, तर्जमान का होना या ना होना ये तो नोटिफिकेशन हो चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ना कोई इबहाम है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना ही कोई इस पर डिस्प्यूट है। हमारी लीगल टीम के सरबराह हामिद खान साहब हैं और वो केसेस असाइन करते हैं, और जो वो फैसले करते हैं सारी लीगल टीम में इत्तेफाक से फैसले होते हैं। थैंक यू।